بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خاندانی تعلقات، ہم اپنا نیا چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ فیملی ریلیشنز کے بارے میں ہے۔ اس کی اہمیت، اس کا جو ہم معاشرے میں جو اچھے ریلیشنز کی جو اہمیت ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں پہ کتنی زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اگر ہم ایک فرد کے دوسرے افراد کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے تو اس سے ہی زندگی میں لطف پیدا ہوگا۔ اگر ہم جو معاشرے میں جو بسنے والے لوگ ہیں وہ آپس میں مل جل کر نہیں رہیں گے اور ان کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے، ان کے دوسرے کے لیے اہمیت نہیں ہوگی، تو اس سے خوشگوار زندگی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے اس خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ اپنی جو سماجی تعلقات ہیں ان کو ہم پختہ کریں اور جب وہ خوشگوار انہیں بنائیں۔ اسی سے ہماری صحت مندانہ جذباتی زندگی جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر کامیاب تعلقات کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی توجہ جو ہے وہ دوسروں کی خامیوں پہ نہیں رکھیں اور بلکہ اپنا جائزہ لیں اور کوشش کریں کہ ہم اپنی سائیڈ سے ان تعلقات کو کتنا نبھا سکتے ہیں۔ جو ہمارے سماجی تعلقات ہیں یہ اس وقت ہی ہمارے لیے باعث تسکین ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے کردار کا تجزیہ کریں، اپنے اعمال کو بہتر بنائیں اور ہم اپنی سائیڈ سے، اپنی طرف سے تعلقات کو نبھانے کی ذمہ داری سے نبھانے کی پوری کوشش کریں۔ تو ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جسمانی صحت کی طرح ذہنی اور جذباتی صحت کے لیے بھی ظاہر ہے ہماری جب تک اچھے تعلقات نہیں ہوں گے ہم ذہنی طور پر، جذباتی طور پر مطمئن نہیں ہو سکتے۔ تو اس اچھی صحت کے لیے ہمیں مثبت دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی ضرورت ہے اور تعلقات کو کبھی بھی کشیدگی کی طرف نہ لایا جائے۔ اگر ہم بات کریں دو افراد کی تو ان کے درمیان اگر کوئی قدر مشترک ہے، کوئی ان کے درمیان کہنا چاہیے کہ کوئی چیز، کوئی پسندیدگی، کوئی عادات، تو وہی ان کے گہرے تعلقات کی بنیاد بن سکتی ہیں۔ اور اگر وہ قدر ختم ہو جائے، وہ قدر سے مراد آپ کو پتہ ہے ویلیو، امپورٹنس، کسی بھی چیز کو جو وہ دیتے ہیں، جو ان کے لیے کوئی مقصد ہے، جو انہوں نے ان کو مقصد بنایا ہوا ہے، وہ قدر اگر ان کے درمیان سے ہٹ جائے، اگر وہ مشترک نہ رہے تو تعلقات کی نوعیت بدل سکتی ہے اور بعض اوقات یہ کہ تعلقات ختم بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اگر ہم تعلقات کی بات کریں تو دیکھیں مختلف افراد میں مختلف طرح کے دوستی ہو سکتی ہے۔ جیسے ہم عمر افراد ہیں ان میں اور ہوگی، جو فیملی میں آپ کے دوست ہوں گے جیسے تایا زاد، چچا زاد یا ماموں زاد، اس طرح سے مختلف جو رشتوں کے حساب سے آپ کے دوست ہوں گے، ان میں آپ کی دوستی مختلف ہوگی۔ ہم پیشہ افراد کے درمیان آپ کی دوستی مختلف ہوگی۔ تو ہر جگہ، ہر ریلیشن میں آپ کے تعلقات ڈیفرنٹ ہوں گے۔ جہاں تک بات ہے ازدواجی تعلقات کی، یعنی میاں بیوی کے رشتے میں جو اچھے تعلقات ہوں، اس کے لیے اگر ان دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ دوستی کا ہو تو یہ رشتہ زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ مطلب بجائے یہ کہ ایک دوسرے کے اوپر حاکمانہ رویہ اختیار کیا جائے، اس سے یہ رشتہ بہت زیادہ پائیدار نہیں بن سکتا۔ تو پائیدار یہ تب بن سکتا ہے رشتہ جب اس میں آپس میں دوستی ہو۔ اور دوستانہ جو رشتہ ہے اس میں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے مسئلے جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ حل طلب نہیں ہیں، وہ آسانی سے حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں پھر کمپرومائز زیادہ آ جاتا ہے اور ایک دوسرے کی وجہ سے ہم بہت سی باتوں کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں۔
یہ تو ایک مختصر تعارف تھا خاندانی تعلقات کے بارے میں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ شادی جو ہے اس کی پریپریشن، اس میں جو امپورٹنٹ نکات ہیں وہ جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے وہ کون کون سے ہیں۔ تو شادی جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو روایات کا امین ہے، جو انسانی خیالات اور رویوں کا عکاس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک سماجی اور قانونی حیثیت بھی ہے۔ شادی کے کچھ مذہبی، قانونی اور معاشرتی تقاضے ہیں، اور یہ ان کو نبھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم اس رشتے کی وجہ سے ہی جو اپنے بچوں کے لیے اور اپنے بچوں کی بہتری کے لیے آئندہ زندگی کا لائحہ عمل ہم تیار کر سکتے ہیں، اور جو ایک خاندان ہے اور ایک مکمل گھر ہے اس کی بنیاد بھی اسی کی وجہ سے رکھی جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو اپنا لائف پارٹنر ہے اس کا انتخاب کرنا بہت اہم ہوتا ہے۔ وہ اگر ہم بغیر سوچے سمجھے اور بہت سی باتوں کو مد نظر رکھے بغیر اس چیز کو ہم مطلب اس رشتے کا آغاز کریں تو بعد میں مسائل لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے شادی کرتے وقت چند نکات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ انتخاب ہے لائف پارٹنر کا، یعنی میرج پارٹنر جو ہے آپ کا، اس کو ہم نے چوز کیسے کرنا ہے۔ تو شادی کے لیے بہتر اور موزوں ساتھی کا جو انتخاب ہے اس میں ہم نے مطلب ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سمجھے کہ ایک بندے نے آدھی جنگ جیت لی ہے، اس میں کوئی شخص کسی دوسرے کو یہ رائے نہیں دے سکتا کہ وہ کس طرح اور کہاں سے جو ہے وہ اپنے ساتھی کا انتخاب کرے، لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ دوسروں کو مطلب اس میں یہ دیکھا جائے کہ ہم جو بھی آپ کا لائف پارٹنر بننے جا رہا ہے اس کو آپ ڈھالنے کے لیے اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ خود کو اس کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کریں، مطلب خود کو کوشش کریں کہ آپ اس کے حساب سے اپنے آپ کو چینج کریں، نہ کہ دوسرے کے لیے یہ کوشش کریں کہ وہ آپ کے مطابق جو ہے وہ خود کو چینج کرے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بہت سوچ سمجھ کے بعض اوقات آپ لائف پارٹنر کا انتخاب کرتے ہیں مگر وہ آپ کے لیے ویسا ہی ثابت ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ ہمیں کمپرومائز بھی اس میں کرنا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کے حساب سے اپنے آپ کو تبدیل کر لیں۔ جیسے ہم ایک لڑکی ہے وہ نئے ماحول میں جاتی ہے تو وہ خود کو چینج کرتی ہے وہاں کے حساب سے، نہ کہ وہاں اس گھر میں رہنے والے جو افراد ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، وہ چینج کرتے ہیں اس لڑکی کے مطلب اس جو ان کے گھر میں دلہن بن کے آتی ہے وہ لڑکی، اس کے حساب سے وہ چینج نہیں ہوتے، بلکہ اس کو چینج کرنا پڑتا ہے خود کو اس ماحول کے حساب سے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کو ہم خیال اور ہم مزاج ساتھی ملیں۔ آپ بہت سوچ سمجھ کے کرتے تو ہو اپنے مطلب اس لائف پارٹنر کا انتخاب، لیکن ہوتا کیا ہے زیادہ تر کہ وہ اس طرح ثابت نہیں ہو پاتا۔ تو مطلب ہم چلیں اس کو اسٹڈی تو کر رہے ہیں، ہم ان پوائنٹس کو دیکھ تو رہے ہیں کہ سوچ سمجھ کے انتخاب کیا جائے، لیکن اصل بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں اس میں یہی ہے کہ خود کو اس ماحول کے مطابق یا اس لائف پارٹنر کے مطابق چینج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو رشتہ ہے یہ دو طرفہ ہے، یہ یک طرفہ نہیں ہے کہ ایک ہی بندہ جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہو اور وہی ایڈجسٹمنٹ کرے، وہی اپنے آپ کو چینج کرے، بلکہ دونوں طرف سے اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں اپنی ذات کی خامیوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس میں اگر ہم اپنی ذات کی خامیوں کی تلافی کے لیے ایسی شخص کا انتخاب کرتے ہیں جس میں خوبیاں ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ ہم اس طرح سے اپنی خامیوں کی تلافی نہیں کر سکیں گے۔ پھر وہی بات جاتی ہے کہ ہمیں دوسروں سے اتنی ایکسپیکٹیشنز نہیں کرنی، بلکہ خود کو اس طرح کا بنانا ہے کہ ہم دوسروں کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتریں۔ تو
ہمیں مطلب اس جو ریلیشن ہے اس میں ایسے لائف پارٹنر کا، اس کے لیے ایسے لائف پارٹنر کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہمیں اپنی تمام خوبیوں اور خامیوں سمیت ہمیں قبول کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہر شخص میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف خوبیوں کو ہی دیکھا جائے، خامیوں کو نظر انداز کیا جائے، مطلب سوری خامیوں کو جو ہے وہ ہم نہ دیں، اہمیت نہ دیں۔ تو اچھا لائف پارٹنر وہی ہے جو خوبیوں اور خامیوں دونوں کو قبول کرے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ بیک گراؤنڈ فیکٹرز ہیں اس میں، تو کیونکہ جو فرد دو افراد ہیں جنہوں نے اس رشتے کا آغاز کرنا ہے، رشتہ بنانا ہے، تو اس میں دونوں کے ماضی جو ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، یعنی کیسے انہوں نے کس انداز سے پرورش پائی اپنے ماضی میں اور کیسے ماحول میں وہ رہے، اس سے اس دونوں افراد کی جو سائیکی ہے، جو ان کی پرسنالٹی ہے، یہ حالات اس پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کو یوں دیکھیں کہ اگر ایک فرد نے خوشیوں سے بھرپور زندگی گزاری ہو تو اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ اور طرح ہوگی، اور اگر کسی نے کوئی جھگڑے والے ماحول میں، لڑائی جھگڑے میں وقت گزارا ہو، اپنا بچپن گزارا ہو، تو اس کی پرسنالٹی ڈیفرنٹ ہوگی۔ ایک فرد کے ساتھ بچپن میں جیسا رویہ رکھا گیا ہو، وہ فرد اسی حساب سے یا تو جذباتی طور پر مستحکم ہوتا ہے یا ناپختہ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ جو لائف پارٹنر ہے اس کا ماضی کیسا گزرا ہے، اس کا بچپن کیسا گزرا ہے، کیونکہ اگر اس کا خوشگوار ماضی گزرے گا تو وہ تبھی ایک اچھی زندگی اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ گزار سکے گا۔ پھر فزیکل ہیلتھ کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اچھی جسمانی صحت ہو، اور ہمارے کنٹری میں ظاہر ہے اس چیز کو اتنی اہمیت تو نہیں دی جاتی کہ ٹیسٹ وغیرہ کوائے جائیں، دیکھا جائے کہ یہ کوئی مطلب ہسٹری میں کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے، ہیپیٹائٹس ہو گئی، کوئی ٹی بی یا اس طرح کے پرابلمز، یا کوئی اور وراثتی جو ہے پرابلم، بیماریاں ہیں جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں، تو ایسا ہوتا تو نہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ بتایا گیا ہے کہ آپ انتخاب کرتے وقت کوشش کریں کہ صحت کو، جسمانی صحت کو بھی ضرور مد نظر رکھیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ وراثتی صفات ہیں، کچھ ایسے ٹریٹس ہیں جو دیکھنے بھی ضروری ہیں کہ رشتہ داروں کو دیکھا جائے، ان کے آباء و اجداد کا جائزہ لیا جائے، تاکہ جو وراثت کے ذریعے بہت سی باتیں آگے منتقل ہوتی ہیں وہ بھی نظر میں رہیں۔ اچھا، اس میں ہم یہ بھی بیماریوں کو تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن اس میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کسی کی ہسٹری میں کچھ ایسے جرائم پیشہ افراد ہوں، کوئی مطلب جن کا بیک گراؤنڈ اتنا اچھا نہ ہو، تو یہ اس چیز کو بھی ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس میں کچھ مشترک دلچسپیاں بھی اہم رول پلے کرتی ہیں، جیسے دونوں جو میاں بیوی ہیں وہ اگر کھیلوں کے شوقین ہیں یا پڑھائی کے شوقین ہیں، پڑھائی سے مراد یہ کہ بک ریڈنگ وغیرہ، انہیں اس چیز میں انٹرسٹ ہے، انفارمیشن میں، اور ڈراموں کے یا کچھ اور ان کی مشاغل ہیں، تو اس سے جب ان کی دلچسپیاں ایک جیسی ہوں گی تو اس سے بھی وہ ایک دوسرے کو خوش دلی سے قبول کریں گے اور ایک دوسرے کی تعریف کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایک دوسرے کے شوق کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک دوسرے کے مطلب دونوں کے خیالات اور ان کے مقاصد مشترک ہوں گے تب بھی ان کا جو رویہ ہے وہ ایک دوسرے کے لیے اچھا ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اچھے ریلیشن کے لیے ہمیں بہت اہم رول پلے کر سکتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ ان کا کرداری معیار، کہ کردار کا جو ہے وہ کس طرح کا ہے، کسی مخصوص شے، واقعے یا صورتحال کے بارے میں ان لوگ میاں بیوی میں سے دونوں کا رویہ جو ہے وہ کیسا ہے، مطلب یہ کہ ہر بات کے میں وہ اختلاف کرنے کی ان کی ہے عادت ہے یا کمپرومائز کرنے کی ہے، تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں
کہ ان کا کیا کہنا چاہیے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی واقعے کے متعلق، کسی بھی صورتحال میں ان کے ایٹیٹیوڈ کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی پرسنالٹی کو جج کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہو سکتا ہے کہ اس سے ہم دیکھیں کہ آیا وہ اختلافات کو بڑھانے والے لوگ ہیں یا مطلب وہ جو دونوں ہیں ممبرز وہ اختلافات کو بڑھانے والے ہیں یا اس کو کم کرنے والے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جس میں کمپرومائز ہوگا، جو چیزوں کو نگلیکٹ کرے گا، تو وہی اچھے طریقے سے سچویشن کو ہینڈل کر سکتا ہے۔ تو ایک اچھے لائف پارٹنر کی یہ نشانی ہو سکتی ہے کہ وہ اگین میں وہی بتا رہی ہوں کہ وہ کمپرومائز کرنے کی اس میں ہو اور چیزوں کے پازیٹیو سائڈ کو دیکھنے کی اس میں صلاحیت ہو۔ پھر اس میں معاشی پہلو بھی دیکھا جاتا ہے کہ آیا جو مرد ہے وہ گھر کے اخراجات پورے کر سکتا ہے، وہ اس کی ذرائع آمدن کتنی ہے، اس کے وسائل کیسے ہیں، معاشی وسائل، تو ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ پھر بعد میں مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اکثر جو لڑکے لڑکیاں ہیں وہ اپنے لائف پارٹنر میں اپنے پیرنٹس جیسی صفات یا عادات دیکھنے کی کوشش کرتی ہیں، اور یہ ہر دفعہ تو ممکن نہیں ہوتا کہ جیسے وہ اپنے پیرنٹس کو آئیڈیل بناتے ہیں، کوئی فادر کو بناتا ہے، کوئی مدر کو بناتا ہے، تو وہی جو کوالٹیز ہیں وہ اس کے لائف پارٹنر میں ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے آئیڈل تو ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ آپ جیسا ان میں دیکھ رہے ہیں، جو کوالٹیز ان میں دیکھ رہے ہیں وہ اس لائف پارٹنر میں بھی ہو، تو اس کے لیے بعد میں پھر مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ پھر والدین کی رضامندی بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ان کی رضامندی ہوگی تو وہ اچھی زندگی بچے گزار سکیں گے، اور اگر وہ خوش نہیں ہیں، اگر اس رشتے میں ان کی رضامندی نہیں ہے، تو ان کی جو زندگی ہے وہ جہنم بن سکتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک منگنی کا بھی پروسیس ہوتا ہے شادی سے پہلے، جو بہت ضروری تو نہیں ہے لیکن ہمارے کلچر میں یہ اب ہوتا ہے، اس لیے رسم ہوتی ہے، تو یہ ریلیشن رکھا جاتا ہے منگنی کا۔ تو اس میں کیا ہے، اس میں ایکچول میں تو ٹائم ملتا ہے یہ دونوں فیملیز کو جاننے کا، دونوں افراد کو ٹائم ملتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جانیں، اور ایک ظاہری سی بات ہے کہ اگر وہ دونوں فیملیز ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتی ہیں، یہ دونوں لوگ ایز اے لائف پارٹنر چل سکتے ہیں، تو اس رشتے کو آگے بڑھایا جائے، ادروائز یہ کہ اس کو یہیں پہ سٹاپ کیا جائے۔ آپ سسرال والوں سے تعلقات بھی بہت امپورٹنٹ ہیں۔ عموماً جو اب کانسیپٹ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی جو ہیں وہ صرف ایک دوسرے کو ہی اہمیت دیتے ہیں، دوسرے سسرالی رشتوں کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ اگر ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات ہوں گے تو ازدواجی زندگی جو ہے، یعنی شادی شدہ زندگی اچھی گزرے گی، اور ان کی بہت زیادہ سپورٹ ملے گی، ان کی ہیلپ ملے گی، مطلب پرابلم سالو کرنے میں بھی وہ لوگ ہیلپ کریں گے۔ تو عموماً تو ان رشتوں کے بارے میں بہت سی نیگیٹو باتیں ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے ارد گرد مشہور ہیں، لیکن یہ کہ ان کے جو پازیٹیو رول ہے سسرال کا، اس سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے کہ یہ آپ کی اچھی زندگی کے لیے ان کا رول ہوگا۔ جیسے ساس سسر بھی شامل ہیں، آپ کے دوسرے رشتے جیسے نند ہے، دیور وغیرہ، یہ لوگ بھی شامل ہیں، تو تمام رشتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے اس میں، اور ان کو بھی اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ ایک طرح سے بعض معاملات میں وہ آپ کی سپورٹ بن جاتے ہیں، وہ آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، اور اس رشتے کو اچھا مضبوط بنانے میں ان کا کردار بن جاتا ہے۔ تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پازیٹیو اپروچ ہی رکھیں۔ اگر ہم نیگیٹو اپروچ رکھیں گے تو جس طرح ہم جیسے کہتے ہیں نا بدگمانی نہ کرنا، تو اگر ہم ان کے بارے میں نیگیٹو اپروچ رکھیں گے تو ہماری جو سوچ ہے اس کے مطابق ہو سکتا ہے کہ یہ سچویشن بن جائے۔ ادروائز اگر ہم پازیٹیو ان کے بارے میں سوچیں گے تو ہم بہت سی تلخ باتوں کو اگنور کر سکتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہیں وہ ہمارے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان کو اپنی فیملی کی طرح ہم سمجھیں، اور انہیں اپنے سے علیحدہ نہ سمجھیں۔
ٹھیک ہے، تو اب ہے کہ خاندانی تعلقات کو متاثر کرنے والے عوامل کون کون سے ہو سکتے ہیں. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہے، یعنی میاں بیوی، وہ ایک دوسرے کی عزت کریں، وہ ایک دوسرے کو عزت دینے والے ہوں. وہ ایسے موقع نہیں ڈھونڈیں کہ جس سے وہ دوسروں کی انسلٹ کر سکیں. ایک دوسرے کے مزاج شناس ہونا چاہیے انہیں، اور یہ ایک دم تو نہیں ہوتا، لیکن ایک دوسرے کو ٹائم دیا جائے اور ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھا جائے. اور ایک دوسرے کی تعریف کرنے والے بھی ہوں، یعنی اظہار ستائش بھی ان کے اندر ہونا چاہیے، وفاق دلی سے ایک دوسرے کی ستائش کر سکیں. ہاں، جو لوگ جو میاں بیوی ایک دوسرے سے اٹیچ ہوتے ہیں، وہ اس تعلق کو بہت اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں اور اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر میاں بیوی اگر ایک دوسرے کی گفتگو کے علاوہ ایک دوسرے کے جب تاثرات کو سمجھنے کی ان میں یہ کوالٹی ہو کہ وہ ایک دوسرے کی ایکسپریشنز کو جج کر سکیں، تو یہ بھی ایک اچھی زندگی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس طرح سے وہ بہت سی سچویشنز کو ہینڈل کرنا جان جائیں گے. کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایکسپریسو ہی ہوں. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر بات کو زبان کے ذریعے بیان نہیں کرتے، یعنی کسی بھی چیز پہ کوئی بھی بات انہیں بری لگی ہے، کوئی بھی سچویشن ان کے لیے اچھی نہیں ہے، تو وہ ضروری نہیں ہوتا. تو اگر وہ ایک دوسرے کی ایکسپریشنز کو سمجھیں گے تو وہ اچھے تعلقات کے لیے وہ ضروری بہت اہم رول پلے ہوگا اس کا. پھر بیجا توقعات ایک دوسرے سے وابستہ نہیں کرنی چاہیے، اور ضروری تو نہیں ہوتا کہ جو آپ توقع دوسرے سے وابستہ کر رہے ہیں وہ اس پہ پورا بھی اترے. تو اس میں دونوں جو ہیں وہ مختلف کلچر سے آئے ہیں، دونوں کی روایات ڈیفرنٹ ہیں. تو اگر ہم بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لیں گے تو اس سے گھر میں تلخی میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حقیقی توقعات وابستہ کریں جو ممکن بھی ہوں. اگر کسی فرد میں کچھ خوبیاں ہوں گی تو بھی یہ رشتہ مضبوط ہو سکتا ہے. اور وہ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر اس میں ضبط نفس ہو اور پختگی ہو، یعنی وہ میچور ہو جذباتی طور پر، اور بامروت ہو، اور اس میں نرمی ہو اور لچک ہو. یہ ایسی صفات ہیں، ایسی کوالٹیز ہیں کہ اگر وہ دونوں میں سے کسی میں بھی ہوں گی تو اس رشتے کو یہ رشتہ بہت زیادہ مضبوط بنے گا. جو افراد مالی طور پر کافی مستحکم ہوتے ہیں، یا انہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ معاشرے میں معزز سمجھے جاتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ کامیاب شادی کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور کافی زیادہ اہم رول پلے کرتی ہے کہ وہ معاشی طور پر مستحکم ہو، ان کا پیشہ اور ان کا جو مقام ہے وہ بہت اچھا ہو. اسپیشلی میل کی طرف سے یہ چیز ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ اس کا روزگار قابل فخر ہے اور وہ مستحکم ہے معاشی طور پر، تو وہ کامیاب زندگی کی ایک دلیل سمجھی جاتی ہے. مذہبی رجحان، دینی رجحان بھی ازدواجی زندگی میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے. فرد میں جتنا زیادہ مذہبی لگاؤ ہوگا، اس کا رجحان ہوگا، اتنا ہی وہ اچھی ازدواجی زندگی جو ہے وہ گزارنے کی کوشش بھی کرے گا اور اس پہ مطمئن بھی ہوگا. پھر فیملی میں کچھ جھگڑے اور تناؤ پیدا ہو جاتے ہیں، چپکلش پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ بڑھتی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس رشتے کا اختتام جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اس میں بیک گراؤنڈ کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو یہ سچویشن اتنی زیادہ بڑھ گئی. لیکن ہوتا عموماً یہی ہے کہ اختلافات بہت کم ہوتے ہیں، مگر اس کو اتنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا. اگر دیکھا جائے تو کچھ ثقافتی اختلافات ہوتے ہیں، کوئی آپ کے کلچر کا فرق ہوتا ہے، آپ کے گھر کے ظاہر دونوں ہسبینڈ وائف جو ہیں ان کے جو فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ان کا فرق ہو سکتا ہے اس میں. تو اس میں ان سب چیزوں کو پس پشت ڈال کے اس رشتے کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، تاکہ جو تناؤ ہے، جھگڑے جو ہیں وہ بڑھے نہیں بلکہ ان کو ختم کیا جائے. تو اس میں وہی بات کہ سسرال کے جو ممبرز ہیں، لوگ ہیں، وہ آپ
کہ ان میں ان جھگڑوں کو ختم کرنے میں بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں۔ اب پھر دیکھا جائے کہ جھگڑے اور تناؤ میں فرق کیا ہے۔ اور تناؤ ہم اسے کہتے ہیں کہ ایسی لڑائی یا ایسا جھگڑا جو طویل مدت تک رہے اور اس کو حل ہونے کی کوئی صورت نظر نہ آئے، مطلب ایک ٹینشن کی کیفیت ہو کہ وہ جو ہے جھگڑا وہ ان کو ختم کرنے میں ہمیں مایوسی کا سامنا ہو، اور جو مطلب جھگڑا ہے وہ تو کسی بھی گھرانے میں پیدا ہو سکتا ہے، اور اس میں ہم کوئی بھی ایون کوئی بھی ناراضگی پیدا کی ہم اس کو دور بھی کر سکتے ہیں، لیکن تناؤ ایک جو ہے وہ ایک کہنا چاہیے کہ ایک ایکسٹریم سچویشن ہے۔ جھگڑے کو ہم لائٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہو سکتے ہیں، لیکن جو تناؤ کی کیفیت ہو تو وہ مسئلہ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ خاندانی تناؤ کی کتنی اقسام ہیں، اور تو اس میں نفسیاتی تناؤ بھی ہے، ثقافتی بھی ہے، سماجی جو منصب ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اس میں، اور معاشی دباؤ، اور اس کے علاوہ اظہار محبت میں کمی بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے۔ جہاں تک بات ہے نفسیاتی تناؤ کی، تو یہ مزاج کے فرق کی وجہ سے بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن بعض اوقات ایک جیسے مزاج کے لوگوں میں بھی یہ تناؤ دیکھنے میں آتا ہے۔ جیسے اگر دونوں جو ہیں لائف پارٹنر وہی غصے کے تیز ہوں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کا آپس میں جھگڑا شروع ہو جائے، تو بھی جو ہے یہ سچویشن پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف مزاج کے لوگ، جیسے ایک کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ مشتعل رہتا ہے ایک فرد، اور دوسرا جو ہے وہ تھوڑا دھیما ہے، تو بھی اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک جیسے مزاج کے لوگوں میں جس میں غصہ بہت زیادہ ہو تو یہ نفسیاتی تناؤ زیادہ دیکھنے میں آتا ہے۔ ثقافتی اختلافات کی بات ہے تو شادی کے وقت ظاہر ہے دونوں جو ہیں ہسبینڈ وائف وہ مختلف طور طریقوں اور احساسات کے، رویوں کے مالک ہوتے ہیں، تو اگر شروع میں ایک دوسرے کو ٹائم نہ دیا جائے تو بھی گھر میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ سماجی منصب جو مرد کا ہوتا ہے وہ بیوی اور بچوں کی کفالت کرنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے اس کا کوئی جاب کا ایشو ہو جائے یا روزگار کا ہو جائے، اور وہ افراد خانہ کی کفالت نہ کر سکے، تو اس کے لیے بھی گھر میں تناؤ کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے کہ سم ٹائمز اگر جو اس کی مطلب وائف ہے وہ اس سچویشن کو نہ قبول کرے اور اس کو کفالت کرنی پڑے، تو اس سے گھر میں جھگڑے شروع ہو سکتے ہیں۔ پھر معاشی دباؤ کہ اب اگر گھر میں روپے پیسے کی کمی ہے، یا ایک جو فرد ہے وہ زیادہ شاہ خرچ ہے اور دوسرا کچھ کنجوس ہے، تو اس سے بھی آپس میں ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اگر ہسبینڈ اور وائف جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مطلب ایک دوسرے سے اپنی فیلنگز شیئر نہ کریں، یعنی اظہار نہ کریں اپنے جذبات کا فراخ دلی سے، تو اس سے کسی بھی دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے اظہار کی کمی ہو، تو دوسرے فریق کے دل میں یقیناً نیگیٹو فیلنگ پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی، اور یہ بھی تناؤ کی سچویشن جو ہے وہ پیدا کرے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے اگلے لیکچر میں۔ السلام علیکم۔